عامر دھوبی اور اس کی بیوی دونوں ہی بہت کنجوس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مہمان کو رحمت کے بجائے زحمت سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دیوار پر کوے کا بولنا مہمان کی آمد کا شگن ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی عامر کی جھونپڑی کے اوپر کائیں کائیں کرتا تو اس کی بیوی کہتی ہوئی دوڑتی آئی، اے کوے بھاگ یہاں سے، جا شرفی کی دیوار پر جا کر کائیں کائیں کر۔ ایک دن جب عامر کے ماموں پڑوس کے گاؤں نانپور سے آئے تو دونوں میاں بیوی کے چہرے اتر گئے۔ ماموں نے خیریت پوچھی تو عامر نے منہ چڑھا کر کہا، ارے بس کیا پوچھتے ہیں ماموں، اس بار تو فصل خراب ہو گئی، ہم تو دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ماموں 5 دن تک رہیں گے تو وہ تنگ ہونے لگے۔ رات کو جب عامر کی بیوی باسی چاول گرم کرنے لگی تو عامر نے دوڑتے ہوئے کہا، ارے بھلی مانس، کہیں باسی چاول کھا کر ماموں لوٹ پوٹ نہ ہو جائیں، چاول میں تھوڑا سا اچار ڈال دے تاکہ باسی پن کم ہو جائے۔ عامر کا اندیشہ درست نکلا۔ آدھی رات کے بعد ماموں مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اور کچھ ہی دیر میں ٹھنڈے پڑ گئے۔ عامر کو یقین ہو گیا کہ ماموں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جبکہ ماموں کو صرف سکتہ ہو گیا تھا۔ عامر ڈرتا ڈرتا میاں اور بیوی دونوں لالٹین نیچی کر کے سوچتے رہے کہ کس طرح لاش سے پیچھا چھڑایا جائے۔ بہت سوچنے کے بعد بڑبڑایا، دیکھا میں نہ کہتا تھا، مروا دیا تو نے، اب تو ہم جیل جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ایک تیر سے 2 شکار کیے جائیں۔ فضلو کمہار سے ان کی پرانی دشمنی تھی، اسی لیے عامر نے سوچا کہ لاش کو فضلو کے دروازے کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس طرح چاروں طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ عامر نے دھیرے دھیرے دیکھا اور ماموں کو فضلو کے دروازے کے ایک کونے سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ وہاں اندھیرے میں بھی تھا اور کچھ دیر بعد فضلو گھر سے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو کوئی چیز اس کے کاندھوں پر آ گری۔ فضلو سمجھا کہ کسی چور نے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ لاٹھی لے کر ماموں پر پل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد جب اس نے ماچس جلا کر دیکھا تو ڈر کے مارے اس کی سانس بند ہو گئی۔ اب فضلو کو فکر ہوئی کہ اس لاش سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف مجید نائی کی دکان سے لالٹین کی دھیمی روشنی آ رہی تھی اور مجید شٹر نیچے کر کے نماز پڑھنے گیا تھا۔ فضلو نے سمجھا کہ شاید میری لاٹھی کے وار سے یہ سب چل بسا۔ لاش کو بٹھا کر بھاگ نکلا، ماموں کو کمر پر لادا اور مجید کی دکان میں چھوڑ آیا۔ مجید جب نماز پڑھ کر آیا تو وہ میلا کپڑا نکال کر کرسی پر بیٹھنے کے لیے کسی شخص کی گردن پر لپٹنے لگا تو وہ شخص اس کی گود میں آن پڑا۔ اس کے چہرے پر چھپٹنا مارا تو ماموں جو سکتے میں تھے، چھینٹا مارا تو ماموں جو سکتے میں تھے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ یہاں کیسے آئے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچے، کیونکہ ان کی اچھی خاصی بری حالت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے عامر کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر رات بھر عامر کا ضمیر ملامت کرتا رہا کہ اس نے نہ صرف ماموں کی جان لے لی بلکہ لاش کی بے حرمتی بھی کی۔ دونوں میاں بیوی شرمندہ ہو کر اقبال جرم کرنے تھانے پہنچے۔ تھانے دار نے پوری کہانی سننے کے بعد عامر اور اس کی بیوی کو حوالات میں بند کر دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ فضلو کے یہاں سے لاش برآمد کر کے لائیں۔ ادھر فضلو بھی بہت شرمندہ تھا کہ اس نے ایک اجنبی کی جان لے لی اور معصوم مجید نائی کو پھنسا دیا۔ وہ بھی اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے تھانے پہنچ گیا اور اقرار کیا، دراصل قتل میں نے کیا ہے اور مجھے سزا دی جائے۔ تھانے دار نے غصے سے اپنے بال نوچتے ہوئے عامر کو رہا کر دیا اور فضلو کو بند کر دیا۔ سپاہی کو کہا مجید نائی کی دکان پر جائے اور لاش برآمد کر لائے۔ مجید نے تھانے آ کر گڑ گڑا کر کہا، سرکار، میری دکان میں آج ایک شخص کرسی پر بے ہوش پڑا تھا، لیکن
پانی کا چھینٹا ادھر ڈالنے پر وہ اٹھ بیٹھا اور بغیر حجامت بنوائے چلا گیا۔ ادھر جب ماموں کراہتے اور لنگڑاتے عامر کے گھر پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ میاں بیوی تو تھانے کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ تھانے پہنچے تو تھانے دار صاحب سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھے تھے۔ ماموں جب تھانے پہنچے تو ماموں کو دیکھ کر عامر اور فضلو چلانے لگے، بھوت بھوت۔ کچھ دیر بعد تھانے دار نے سب کی کہانی سنی اور پوری بات سمجھ میں آنے کے بعد ان سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا۔